اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کر رہی ہوں کہ جو منقطع ہو گیا تھا سورہ الحمد کی درس کے بعد، کچھ میری اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر اور کچھ ایام اعزاء کی مجالس کی مصروفیات کی وجہ سے، بہرحال ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم کی جانب سے عطا کی گئی توفیق کے نتیجے میں خلوص نیت کے ساتھ اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ طویل ترین سورہ ہے قرآن کریم کی، اور اس میں بہت سارے مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں اس کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، یعنی متقین کا، اہل تقویٰ کا، کفار کا، منافقین کا۔ ان سب کی مخصوص صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات کے بعد ان کو دی گئی متعدد نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، بعض حرام چیزوں کا ذکر ہے، کام روزہ اور اس کے دیگر متعدد مسائل، حج عمرہ کے مناسک ہیں، اور بہت سارے مضامین ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم آہستہ آہستہ ان تمام مضامین کو سمجھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے جائیں گے۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ جس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے، جو اس کی صفت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جادو سے اور بد نظری سے، لوگوں کے حسد سے، شیاطین کے شر سے اور ہر قسم کے وسوسوں سے بچاتی ہے، دشمن سے حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ ساری بینیفٹ صرف اس کی تلاوت سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو جب فقط اس کی تلاوت اپنے اندر اتنے اثرات اور تاثیر رکھتی ہے، تو اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو اس کے کتنے مثبت اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے۔ تو ہم قرآن کریم کی اس طویل سورہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہم سب جانتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات کہ جس کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تاویل سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ سورہ بقرہ کے علاوہ 5 سورہ اور ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، یعنی ٹوٹل قرآن کریم میں 6 سورہ ہیں۔ پہلا سورہ سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، اس کے علاوہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ روم ہے اور سورہ سجدہ ہے۔
جیسے جیسے ہم درس قرآن کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے ہم پر واضح ہوتا جائے گا کہ یہ 6 سورہ جو الف لام میم سے شروع ہو رہے ہیں ان تمام کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا خوبصورت کنیکشن ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ صرف اس کے بعض پہلو کی تشریح پر اکتفا کیا جاتا ہے جس کا تذکرہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ملتا ہے کہ یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رمز و اشارہ ہے، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے خزانہ علوم یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہی اس کے اسرار سے واقف ہیں، اور عام انسان کے لیے یہ متشابہات میں شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو محکمات اور متشابہات دونوں پر مشتمل ہے۔ آغاز سورہ بقرہ کا اس طرح ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الف لام میم یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ریب نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب الف لام میم کے بعد پہلی آیہ مبارکہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین اور جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ذالکہ یہ لفظ عربی ادب میں دور کی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نزدیک کے لیے ھذا، یعنی ھذا کا مطلب یہ اور ذالکہ کا مطلب وہ۔ اب یہاں ذالکہ کا لفظ کیوں بیان ہوا؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ ھذا کیوں نہیں کہا گیا، ذالکہ کیوں کہا گیا؟ اصولاً تو ایسے کہنا چاہیے تھا کہ یہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے 2 وجود ہیں، ایک لفظی وجود جو حروف و کلمات کا مرکب ہے اور ایک کتاب کی شکل میں جو انسان کے ہاتھوں میں، اور دوسرا معنوی وجود جو انسان کی فکری اور علمی سطح سے بہت بالا تر ہے، لہٰذا دور کا اشارہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یعنی اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ جیسے اگر اسٹیج پر کسی بہت بڑی شخصیت کو مدعو کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم کہ اب میں اس شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں جو مثلاً کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو اس شخصیت کے وہاں بالکل قریب کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا جاتا کہ میں اس شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ تو یہاں بھی لفظ ذالکہ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ کوئی عام کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، جیسے کہ خود قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اور اسی طرح سورہ شعراء میں بھی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ جسے روح الامین نے اتارا آپ کے قلب پر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مصنف یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس پوری کتاب میں کہیں
کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کریم کی پہلی صفت ہے کہ اس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بس اسی کتاب کے مصنف کو زیب دیتا ہے کہ وہ مصنف جو 1400 سال سے تمام جن و انس کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس کی ایک آیت کے مثل ہی کوئی آیت لا کر دکھا دے، اور یہی واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ صفت بیان کی جا رہی ہے اب متقین کی، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اس کے بعد متقین کی صفات، یعنی اس سے کون لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ اس سے وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں۔ تقویٰ کا معنی خود کو ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے بچانا ہے۔ تو جن لوگوں میں عقل سلیم ہو ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں اور اچھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اس آیہ مبارکہ سے دو مفہوم سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جن لوگوں میں تقویٰ حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہو، تو عقل و فطرت کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کے بعد وہ اس نور ہدایت یعنی قرآن کریم سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی لیتے ہیں، اور پھر اسی بنا پر بلند درجے تقویٰ پر فائز ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مکرم و محترم ٹھہرتے ہیں، جس کی تائید قرآن کریم خود کر رہا ہے سورہ مبارکہ حجرات میں کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر سورہ انفال میں ارشاد ہو رہا ہے انا اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں۔ تو اس سے پہلا مفہوم تو یہ سامنے آیا کہ اس کتاب سے نور ہدایت اور اہل تقوی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات و ہدایت سے اہل تقوی کے ایمان اور تقوی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی نظری طور پر قرآن کا نزول سب کی ہدایت کے لیے ہوا تھا، مگر اہل تقوی کے ایمان میں اس سے مزید اضافہ ہوتا ہے اور اپنے تقوی کی صفت کی وجہ سے وہ زیادہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ کہیں کسی ذہن میں یہ سوال نہ اٹھے، یہ کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے کہ قرآن کریم کی آیات میں نعوذ باللہ کوئی تضاد موجود ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ہدی للمتقین، اور دوسری طرف یہ آیہ مبارکہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہاں رک کر ان آیات کے ڈفرینس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے سمجھتے ہیں ہدی للناس کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اب چاہے وہ متقی ہوں یا نہ ہوں، ایون مسلمان بھی ہوں یا نہ ہوں، جب قرآن کو پڑھیں گے تو یہ راستہ دکھائے گا، اس پڑھنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قرآن کہاں پہنچانا چاہتا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اور ان قوانین پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ مگر یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا، منزل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ لیکن جو متقی ہوگا وہ اس سے اس طرح ہدایت حاصل کرے گا کہ اسے پڑھے گا بھی، اسے سمجھے گا بھی اور اس پر عمل بھی کرے گا، کیونکہ تقویٰ کا پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے کہ مجھے خود ہر اس راستے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے بچنے کا خدا حکم دے رہا ہے۔ تو اصل چیز ہے نیت، کہ دیکھنا یہ ہے کہ مجھے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا کیا اس لیے ہے کہ مجھے اپنا کوئی پوسٹ گریجویشن کا، ماسٹرز کا، پی ایچ ڈی کا، کسی کا کوئی ایگزام دینا ہے، یا کوئی مجھے مقالہ، کوئی آرٹیکل لکھنا ہے، یا پھر قرآن کے درس ریکارڈ کرا کے مجھے اپنی علمی دھاک بٹھانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی واہ واہ کرانی ہے، یا پھر اسے سیکھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔ مجھے کرنا کیا ہے، میری نیت کیا ہے۔ تو اگر مقصد صرف معلومات حاصل کرنا اور شہرت حاصل کرنا ہے تو پھر یہ قرآن راستہ تو دکھائے گا،
مگر منزل تک پہنچانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر مقصد دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے تو پھر تقویٰ کی منزل پر آنا ہوگا، اور انہی متقین کی ہدایت کا قرآن دعویٰ کر رہا ہے۔ تو متقی وہ ہوگا جو قرآن یہ سوچ کر پڑھے گا کہ اے اللہ مجھے بتا کہ میں کس راستے پر چلوں، اے اللہ میری رہنمائی فرما کہ میں کس راستے سے بچوں۔ تو بس جن لوگوں کی نیت یہ ہوگی کہ وہ ہدی للمتقین کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہوں گے وہ شامل ہو جائیں گے، اور جو حقیقتاً متقی ہوتے ہیں وہ صرف عذاب الہی سے بچنے کے لیے تقوی اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا بندے پر اللہ کا حق سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات خود مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ فإنہا حق اللہ علیکم۔ اے خدا کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تقوی اللہ کا تم پر حق ہے، اور اگر کوئی واقعاً متقین کی حقیقی تصویر دیکھنا چاہتا ہو اور متقین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہو تو وہ مولا امیر المومنین کا یہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، خطبہ نمبر 191، اسے ضرور غور سے پڑھے۔ اب ان ابتدائی آیات میں متقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ قرآن کس کی ہدایت کرتا ہے؟ متقین کی ہدایت۔ پھر متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی متقی وہ ہوتا ہے جو صرف اس مادی دنیا پر جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے صرف اس پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا، بلکہ اس وسیع عالم پر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا وحی الہی، دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب، جنت و دوزخ، فرشتے، جزا و سزا، آسمانی کتابیں، ان سب پر ایمان لانا ایمان بالغیب میں شامل ہے، اور یہ متقی کی سب سے پہلی صفت ہے۔ اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ایمان کی طرف بھی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ روایت کے الفاظ ہیں کتاب نور الثقلین میں کہ الغیب هو الحجۃ الغائب، غیب سے مراد وہ حجت خدا ہے جو غائب ہے۔ اس کے بعد پھر متقی کی جس خصوصیت کا ذکر ہے وہ ہے یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کی امپورٹنس کیا ہے دین میں ہم سب واقف ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے کہ اسے تمام شرائط و آداب ظاہری و معنوی اور مخصوص اوقات مخصوصہ میں پابندی سے ادا کرنا، یعنی اول وقت میں پورے خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ ادا کرنا۔ آیہ مبارکہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کر ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر مقام فکر ہے کہ کہیں ہم بس عادتاً تو نماز نہیں پڑھ رہے، یعنی ہماری پیشانی تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہے لیکن ہمارا دل اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو پا رہا، کیونکہ جب دل سجدہ ریز ہو جاتا ہے اس کی بارگاہ میں تو پھر نفس کی خواہشات آہستہ آہستہ دم توڑتی جاتی ہیں۔ پھر نفس غیبت پر آمادہ نہیں ہوتا، جھوٹ پر آمادہ نہیں ہوتا اتنی آسانی سے، کسی کو دھوکہ دینے پر راضی نہیں ہوتا، پھر بے حجاب نامحرموں کے سامنے آتے ہوئے حیا آنے لگتی ہے، پھر چادر بوجھ نہیں لگتی، پھر حجاب کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ پراؤڈنس کا احساس ہوتا ہے، خود کو ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ جس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، اس کا حکم بھی مان رہے ہیں۔ یہی نماز کی اصل حقیقت ہے۔
جو کہ ایک متقی کی صفات میں شامل ہے۔ اور جب متقین اس انداز سے نماز کو قائم کرتے ہیں تو ایک خوبصورت مسلم معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اب یہاں ایک تو کیٹیگری یہ ہو گئی کہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، بس اس کی روح کے ساتھ، اس کی شرائط و آداب کے ساتھ اس طرح ادا نہیں کر پا رہے کہ ہمارے نفس میں کوئی تبدیلی آئے اور ہمارا نفس بلندیوں کی طرف پرواز کرے، لیکن کم از کم نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو نماز کی ادائیگی پر آمادہ ہی نہیں ہوتے، جو سرے سے نماز کے لیے خود کو تیار ہی نہیں کرتے، جو نماز کو خفیف جان رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کم از کم ضرور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت جو اس پورے کائنات کا بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو ہمارے جسم و جان کا مالک ہے، جو ہمیں ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود مسلسل نعمتوں پر نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے، ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہم اس رب العزت کی اتنی چھوٹی سی اطاعت بھی نہیں کر پا رہے کہ جو دن کے 24 گھنٹے اس نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس میں وہ ہم سے ٹوٹل 17 رکعت نماز کا مطالبہ کر رہا ہے، جو فرض ہے صرف ہم پر، اور 17 رکعت میں ہارڈلی 17 منٹ لگتے ہیں اگر ہم بغیر تعقیبات کے، اگر ہم تھوڑے سی توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تو 34 منٹ 34 منٹس لگا لیں، ڈبل کر لیں، ایک رکعت میں 2 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں لگ سکتے۔ تو اگر ہم اتنا وقت بھی اس رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں نکال پا رہے یا ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے، تو پھر ہم اپنے رب سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں اس کیٹیگری میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، اور کل مومنین و مومنات کو، اور پروردگار عالم ہمیں پورے خضوع و خشوع کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ نماز کو قائم کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں اس کی ادائیگی کی اول وقت میں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد متقین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی تاکید و اہمیت کا بیان قرآن و سنت مطہرہ میں بار بار آیا ہے۔ دین اسلام میں مال کو جمع کر کے رکھنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ چیریٹی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم کوئی صدقہ دیتے ہو، کوئی چیریٹی کرتے ہو، کوئی خیرات دیتے ہو، تو جب تم میرے بندے کے ہاتھ میں وہ مال دیتے ہو تو گویا تم نے اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ میرے ہاتھ میں وہ مال دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات کہ جب وہ کسی مسکین کے ہاتھ میں جب کوئی صدقہ دیتے تھے تو اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ گویا یہ اس مسکین کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اسلام نے دولت کی مساوانہ تقسیم کا اتنا خوبصورت نظام پیش کیا ہے کہ اگر اس پر تمام مسلمان عمل کریں تو اسلامی معاشرے میں فقر و فاقہ کا تصور بھی محال ہو جائے، اور خدا کے دیے ہوئے اس خوبصورت نظام کے تحت اپنے مال کو خرچ کرنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمارا اس بات پر کتنا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان سب کا حقیقی مالک وہ رب کائنات ہے، میں ان کی مالک نہیں ہوں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی فیوریٹ ہابی ہے پیسہ جمع کرنا، نہ تو وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نہ مستحقین پر خرچ کرتے ہیں، بس اسے جمع کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہم نے سیو کر لیا ہے، اگر خرچ کر دیا تو ضائع ہو جائے گا، حالانکہ وہ ضائع ہو رہا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور جو راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ سیف ہو جاتا ہے۔
اور علماء حق بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ قبر میں نہیں جاتا، غلط کہتے ہیں۔ پیسہ ہم اپنے ساتھ قبر میں لے جا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم پیسہ تو نہیں کھاتے، سکے تو نہیں نگلتے، اس پیسے سے کھانا خریدتے ہیں اور بھوک مٹا لیتے ہیں۔ لباس کی ضرورت ہوتی ہے تو نوٹ تو جسم پر نہیں لپیٹتے، انہی نوٹوں سے نفیس لباس خریدتے ہیں اور پہن لیتے ہیں۔ اسی طرح پیسہ قبر میں نہیں جاتا، مگر وہی پیسہ جب راہ خدا میں خرچ کر دیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ وہ نیک و صالح عمل قبر میں جاتا ہے جو اس پیسے کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے نتیجے میں ہمارے نامہ عمل میں درج ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پیسہ جمع کرتے رہیں، نہ خود پہ خرچ کریں، نہ فقراء و مساکین پر خرچ کریں، نہ خمس ادا کریں، بس جمع کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگ دنیا میں خود تو فقیروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر آخرت میں جب حساب دینے کا وقت ہوگا تو پھر اس وقت امیروں کی قطار میں کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں مگر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، بلکہ رزق سے مراد ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ مال و دولت بھی اور معنوی رزق و روزی بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی جو علم کی دولت اللہ نے عطا کی ہے، اس عظیم نعمت و دولت کو بھی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ کے بندوں میں نہایت اخلاص کے ساتھ تقسیم کرنا ہے۔ یعنی علم کا پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور آج علم کو پھیلانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا، جو کہ ایک بہترین ٹول ہے، اور اگر ہم اسے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے علم کے فروغ کے سلسلے میں استعمال کریں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی ہماری اس محنت اور کوشش سے اگر استفادہ حاصل کرے تو یقیناً ہمارا یہ عمل ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی صفت بیان کی گئی ہے متقین کی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ نہ صرف قرآن کریم پر مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اور قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اللہ کی جانب سے ان پر بھی پورا پکا ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ادیان سماوی ہیں ان سب میں بڑا مضبوط کنیکشن ہے، کیونکہ ہر نبی ایک ہی میسج، ایک ہی پیغام لے کر آیا ہے۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں متقین کی یہی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا دین اختیار نہیں کرتے، بلکہ جو دین، جو مکمل شریعت آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائی ہے، ان سب پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر پانچویں اور آخری صفت یہ بیان کی گئی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان کا ذکر نہیں ہے بلکہ یقین کا ذکر ہے، اور ایمان کے کمال کی منزل یہ ہے کہ یقین حاصل ہو جائے۔ آخرت پر بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں مگر یقین کی منزل تک ہر ایک نہیں پہنچتا، کیونکہ اگر آخرت پر یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے نا، تبھی انسان تقویٰ کا لباس اختیار کرتا ہے اور اپنے دامن کو چھوٹے چھوٹے کانٹوں سے بھی بچا کر چلتا ہے کہ کہیں اس کا یہ لباس تار تار نہ کر دیں، کیونکہ اس وقت قلب میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے ہر عمل کو وہ اپنے باطن کی آنکھ سے بارگاہ الہی میں پیش ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی سے جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کی دل آزاری کرتا ہے، نہ کسی کا حق غصب کرتا ہے، یعنی نہ تو وہ پھر اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کرتا ہے اور نہ ہی
اللہ کے حقوق سے روگردانی کرتا ہے۔ اور پھر اسی سلسلے کی پھر یہ آخری آیت میں جو نتیجہ پروردگار عالم دے رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو نتیجہ یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ھدی للناس اور ھدی للمتقین میں یہی بنیادی فرق ہے کہ قرآن کریم ہدایت عام لوگوں کی بھی کرتا ہے، راستہ انہیں بھی دکھاتا ہے جو اسے اپنی زندگی میں شامل کرے، اسے راستہ دکھاتا ہے مگر منزل تک صرف متقین کو پہنچاتا ہے، یعنی اس کی ہدایت کے نتیجے میں نجات اور فلاح پانے والے فقط متقین ہیں، کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون۔ تو آج کے سیشن کا اختتام ہم یہاں کریں گے کہ پہلا حصہ جس میں متقین کا، ایمان لانے والوں کا تذکرہ اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد بالترتیب کفار اور منافقین کی صفات کا تذکرہ ہے، جو انشاءاللہ جس کا بیان نیکسٹ سیشن میں کروں گی۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج